ولی آیا، کوئی نبی آیا، رسول آیا، پیغمبر آیا، سارے نے منیا کہ محمد رسول اللہ پوری کائنات دے اندر افضل ہے۔ اس ویلے نیٹ ورک دا دور ہے، انٹرنیٹ دا دور ہے نا، گوگل دا دور ہے نا۔ آپ جب اس میں ریسرچ کرو گے، تحقیق کرو گے، اس میں بولو گے سب سے اعلیٰ انسان کون ہے، تو کوئی امریکہ کا نہیں ملے گا، جاپان کا نہیں ملے گا، چین کا نہیں ملے گا، ہندوستان کا نہیں ملے گا، وہ نبی ملے گا جس کی حکومت اللہ نے عرش پر بھی رکھی ہے، فرش پر بھی رکھی ہے، جس نبی کو صرف عرب والوں کا نبی نہیں بنا کر بھیجا، جس کو عرب والوں کے لیے بھی بنا کر بھیجا، عجم والوں کے لیے بھی بنا کر بھیجا، مشرق و مغرب والوں کے لیے بنا کر بھیجا، پوری کائنات کے لیے بنا کر بھیجا۔ اور رب نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن میلاد مصطفیٰ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تخت بھی ان کا، تاج بھی ان کا، دونوں جہاں میں راج بھی ان کا، جنوں ملک ہے ان کے سپاہی، رب کی خدائی میں ان کی شاہی، شاہ و گدا ہے ان کے سلامی، فخر ہے سب کو ان کی غلامی، اور اونچے اونچے یہاں جھکتے ہیں، سبھی انہی کا منہ تکتے ہیں، کعبے کی زینت ان کے دم سے، طیبہ کی رونق ان کے قدم سے، کعبہ ہی کیا دونوں جہاں میں دھوم مچی ہے کونوں مقام میں، باغ خلیل کا وہ گل زیبا، کشت صفی کا وہ نخل تمنا، رحمت عالم نور مجسم، سب پڑھیں صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم۔ برادران ملت اسلامیہ، صحیح العقیدہ سنی بن کے رہے، آج کسی گدی پر اعتماد نہ کریں، میری بات سن لیں آپ، چاہے وہ سید کی ہو چاہے غیر سید کی ہو، یہ جو ایک سلسلہ چل رہا ہے، معذرت کے ساتھ اس وقت میں جو سلسلہ چل رہا ہے، اور خصوصی طور پر جموں کشمیر کے اندر، اے جی گدی آلے، او جی فلانا جی ساڈا جدی پیر ہے، یہ چیزیں ختم کیجئے آپ، یہ کسی قرآن کے اندر نہیں ہے، کسی حدیث کے اندر نہیں ہے، اور کتی کے بچے کو پانی پلا دیا، فلانے کو پلا دیا، پتہ نہیں کیسی کیسی کہاوتیں پلایا سی یارو دے دادا نے، او گیا اپنی قبر دے اندر جب چنگا سی تے آرام کر رہا ہے، مینوں تینوں کوئی فائدہ دینے والا وہ نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں دے گا، بخشوائے گا نہیں، جب تک ہم نماز پڑھیں گے ہماری نجات ہوگی۔ بولو توجہ، یہ سنی والی تقریر ہے، سنی ایسا سنی مت بنو کہ جیسا جو قصہ سنا دیا تو ویسے ہی، اگر دادا تھا اللہ کا ولی تو پوتے کو بھی اس کے نقش قدم پر چلنا چاہیے، ہے نا، ہے کہ نہیں ہے، چاہے وہ سید ہو غیر سید ہو، یہ بات یاد رکھنا، کسی گدی کا اعتبار کر کے پیچھے مت لگو کہ بندہ بڑا چنگا آ گیا ہے تو بس اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں، اور 4-10 بندے ایسے ہوتے ہیں ساتھ میں، جناب والا مجھے تو شک نہیں بلکہ یقین کا درجہ ہے، پتہ بھی ہے تھوڑا بہت، وہ پیسہ جو تم دیتے ہو نا 10-10 20-20 30-30 ہزار روپیہ، اس میں سے کچھ ایجنٹ تمہارے ہی لگے ہوتے ہیں، وہ لے لیتے ہیں آدھا آدھا۔ ہاں یہ معاملہ ہے، یہ ایمان کی بات نہیں کرنے آتے تمہارے درمیان میں، 20-25 سال ہو گئے مجھے بھی فیلڈ میں، گراؤنڈ میں، لیکن میرا ایک ہی مشن رہا ہے جو الجامعۃ الاشرفیہ سے اعلیٰ حضرت کا مشن رہا ہے، جو ہمارے اساتذہ کا مشن رہا ہے، جو ہمارے بزرگوں نے ہمیں مشن دیا ہے، جو امام اہل سنت نے ہمارا ایمان بچایا ہے۔ امام اہل سنت اگر نہ ہوتے تو نہ یہ آج گدیاں ہوتی ان کی بچی ہوئی، نہ ان کی خانقاہیں، آج جب ان کا چل جاتا ہے سکہ تو پھر اعلیٰ حضرت کے مشن کی مخالفت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور کسی بھی گود میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں، کبھی جو کسی فرقے میں چلے جاتے ہیں، کبھی کسی فرقے میں۔ شفا دینے والا کون ہے؟ بولو اللہ۔ شفا دینے والا کون ہے؟ رزق دینے والا کون ہے؟ عزت دینے والا کون ہے؟ ذلت دینے والا کون ہے؟ یہ گدیاں ودیاں کچھ نہیں ہے بھائی، انہوں نے گدیاں لگا کے رکھی ہیں، گدی کے اوپر 4 گدے اور لگا کے پہ جان تاہم یہ بڑے نہیں بن سکتے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، تم میں وہ عزت والا ہے، تم میں عزت دار وہ ہے جو تم میں پرہیزگار ہے۔ اور تقوی، مولانا سخی صاحب، تقوی کی جو پہلی تعریف ہے، سب سے پہلے آؤ تفسیر نعیمی اٹھاؤ، دیگر تفاسیر اٹھاؤ، اس میں فرمایا تقوی کا پہلا مرحلہ یہ ہے انسان کفر سے اور شرک سے بچ جائے۔ تو وہ تقوی آپ کے پاس بھی ہے کہ نہیں ہے؟ آپ بھی تو متقی ہے، ایسے متقیوں کے چکر میں کیوں پڑے جو تسبیحاں 4 گلے میں ڈال لیں اور انگوٹھیاں لگا لیں اور کہیں یہ فقیر ہے؟
بھئی بات یاد رکھنا، دھوکے میں ہیں آپ، اور اس دھوکے میں رہو گے، کل قیامت کے دن بھی دھوکے میں رہو گے آپ۔ آج سے اپنے آپ کو آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں گر مان گے آپ۔ جی تو کہنے کا مطلب یہ ہے، ہمارا یہی مشن ہے، اپنے بچوں کو عالم دین بنائیے۔ کیا بنانا ہے آپ کو؟ ارے میں بھی پیر گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں، لیکن میں نے باضابطہ ایک دارالعلوم قائم کیا ہے۔ بہت بڑا ماشاءاللہ۔ قاری صاحب دارالعلوم چلا رہے ہیں، کیوں چلا رہے ہیں؟ ہمیں کیا ضرورت تھی؟ خالی پیری مریدی کر لیتے، آپ سے نذرانے بٹور کے جیب میں ڈال لیتے، اور ایک کلاس کی گاڑی، آج بہت مہنگی مہنگی گاڑیاں، اس پہ گھومتے، دعا کر دیتے، بس بیڑا پار ہو گیا بس۔ تو اس سے نہیں، یہ سب ڈرامہ باز لوگ ہیں۔ حقیقت بات یہ ہے کہ آپ اپنے بچوں کو قرآن پاک کا حافظ بناؤ۔ کیا بنائیں؟ حافظ قرآن بنائیں، عالم دین بنائیں، اپنے بچوں کو دینی تعلیم دیں، نماز کا طریقہ سکھاؤ، رزق بھی ملے گا، عزت بھی ملے گی، دنیا میں بھی کامیاب رہو گے اور آخرت میں بھی کامیاب رہو گے۔ آپ کو کبھی ایسا بندہ جو آتا ہے کوئی بھی علاقے میں، جو خالی بٹورنے والے ہوتے ہیں، بتاؤ وہ بتاتے ہیں کہ اپنے بچوں کو پڑھاؤ، کہہ دیتے ہیں پڑھا لینا، لیکن پڑھائیں کہاں؟ آپ نے تو لنگروں کے نام پر لوگوں کو لوٹنا شروع کیا ہوا ہے۔ آپ کو اگر لنگر چلانا ہے اور غوث پاک کے لنگر پر یا کسی لنگر کو خرچ کرنا ہے، جناب والا میری بات یاد رکھیں، آپ کسی کے گھر میں نہ دیں وہ پیسہ، وہ مدرسوں میں دیں آپ۔ کس میں دیں آپ؟ مدرسہ جو